کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس الیکشن میں کروایا گیا اس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں امید رکھ سکتا اپنے پارٹی کے ساتھ کہ ہم ہر بار ان کو کہیں کہ ہم جمہوریت کے خاطر ہر چیز کے خاطر اور بار بار ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے. اور آخر میں جو تمام سیاسی جماعتیں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں اب کسی کوئی رہا نہیں نا جو 30 سال سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایت تھی, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. آج آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیسے اور کیوں فارم 45 پولنگ اسٹیشن سے ملتے ہیں؟ اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواؤ, الیکشن ریفارمز کروائے, اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مشرف کے دور میں الیکٹرل ریفارمز کرواتے ہوئے آپ کا فارم 45 کا رزلٹ پولنگ اسٹیشن سے نکلوا دیا. آپ کو پتا ہے کہ انٹرم حکومت میں جو کنسنسس کا فارمولا تھا وہ کیسے ہوا, تاکہ کوئی بائس سیٹ اپ نہ آئے, میں اپنی مرضی سے نہ کروں, ہم مل بیٹھ کے اپوزیشن کی بات کریں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ امینڈمنٹ لے کر آئے اور ہمارا حکومت تھا. ہم امینڈمنٹ نہیں لے کر آتے 2013 کے الیکشن سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن, اپنا مرضی کا انٹرم گورنمنٹ, اور ہم لی دھاندلی بھی کر سکتے تھے. لیکن ہم نے وہ ریفارم اپنے دور میں لے کر آیا کہ ہم اپوائنٹ نہیں کریں گے, پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے. ہم انٹرم گورنمنٹ نہیں کریں گے, پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کہیں گے. کس نے کہا پی ٹی آئی کو کہ میدان چھوڑے؟ کس نے کہا ان کو کہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ چھوڑے؟ کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب مل کے انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے, اپوائنٹمنٹس کریں گے, تو کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہوگا. اب آپ چاہتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ میں انتہا پسند والا سیاست کروں, وہ تو نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیریس جماعت ہے. میں نے اس کیمپین میں اور اپنا سیاست میں ثابت کر دیا ہے کہ باقی سیاستدان مجھے عمر میں ضرور بڑے ہوں گے, مگر پاکستان کے عوام یہ مجھ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ میں اپنی بینیفٹ دیکھتے ہوئے کوئی ایکسٹریم پوزیشن لوں گا. بلاول صاحب ایک اس کا تو آپ نے جواب دے دیا ابھی, لیکن اسی کے ساتھ سپلیمنٹری یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سازش ہوئی. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ سازش کس نے کی؟ اگر نہیں اس نے کرنے کے آپ کو حصے دار نظر آتی ہے تو آپ نے انہیں کے ساتھ بیٹھنا. پھر جن تحفظات کی آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے سبز زرداری صاحب کے سامنے رکھا, تو وہ تحفظات جو ثابت ہو جاتے ہیں, وہ تمام جو آپ کے خدشات ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں تک جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایشوز اٹھائے گئے ہم نے الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے رکھا, ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھتے رہے جو بھی ہمارا اعتراضات ہیں. والد صاحب سے اس لیے میں فیصلہ چاہتا ہوں کہ والد صاحب نے سی کو یہ یقین دلائے الیکشن کے دوران کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, اور میرے لوگوں کا اعتراضات ہے اس پہ تو وہ ضرور اٹھایا جائے گا. جہاں تک اگر ان اعتراضات کی ان کو ہم ایڈریس کیسے کریں گے, ایڈریس تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آخر کار پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور اس قسم کا قانون سازی کریں, اس قسم کا الیکٹورل ریفارمز پاس کرے جس سے آگے جا کے کوئی الیکشن میں نہ میں انگلی اٹھا سکے نہ کوئی اور انگلی اٹھا سکے. یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں. Sure. PTI, we just had a press conference around the chairman. They've merged with the MWS, which gives them access to a proportion of the reserved seats, and have demanded a recount in 55 contentious seats. And they say that this will give them an overall authority and enable them to form government, given
the possibility, probability that many of the independent seats will go with PTI. What's your assessment of this calculated and how realistic is it? I think it's extremely unrealistic. And I think that, unfortunately, the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election, despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf, the rigging has been done in their favor and not against them. We all remember 35 punctures and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political statement. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns, as I've expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit, I don't think any political party will be in a position to form government alone. The PTI themselves have said that they're not willing to talk to any political party. So from this statement it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. So you delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions, then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle. And the consequences of this approach will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing
a severe crisis. Our security situation is volatile. We have a whole host of challenges, and while I think this sort of no country can afford this sort of populist anti-democratic challenge. Certainly Pakistan can't afford this at this time. It'll be my effort within Parliament, as I don't have a mandate to form my own government, to fight for political stability and make an effort that better sense prevails, and that both political parties, whether it is the now MWM in Parliament or Muslim League Nawaz or other political parties. So it will be my constant effort to convince all sides that politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains damage not only Pakistan's democracy but Pakistan's economy and Pakistan's federation. Last question, ji, Solanki sir. چیئرمین صاحب یہ فرمائیں کہ کراچی ایم کیو ایم کے حوالے چیئرمین صاحب کراچی ایم کیو ایم کے حوالے کرنے کا پہلے تجربہ ہو چکا ہوا ہے. ایم کیو ایم نے پوری بند لاشوں کے علاوہ جھنڈا خوری کے علاوہ بدامنی کے علاوہ کچھ نہیں دیا. پچھلی اسمبلی میں 7 نشستیں تھی, اب 17 نشستیں دی گئی ہیں. تو آپ ایک یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنرل نشستیں ہیں ایم کیو ایم کی, اور دوسرا کہ اب دوبارہ پوری بند لاشیں نہیں اٹھانی پڑیں گی آپ کو؟ میں نے کہا تو ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہے, مجھے فیصلہ کر کے دیں. اس فیصلہ میں ایک سوال میرا یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم کا 18 سیٹیں ریلی, اینڈ جو آپ نے کہا یہی ہمارا کنسرن ہے, کیونکہ اس الیکشن میں ایم کیو ایم نے وائلنس اپنایا. اس الیکشن میں ان کے جو دہشت گردی میں ملوث لوگ تھے, مجھے بتایا گیا, مجھے کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا, مجھے اب تفصیل میں جانا پڑے گا. مجھے تو بتایا گیا کہ جو ان کے دہشت گرد ملیٹنٹ ایلیمنٹ تھے ان کو بھی آزاد کروایا گیا اس الیکشن میں, اور ہمارے کینڈیڈیٹس پہ حملے ہوئے, ان کے آفیسز پہ حملے ہوئے, ان کی گاڑیوں کو جلایا گیا, ہمارے لوگوں پہ فائرنگ ہوا. آپ 18 سیٹس ان کو دیں, آپ 50 سیٹس ان کو دیں, آپ 1000 سیٹس ان کو دیں, ہم کراچی کے امن پہ, کراچی کی ترقی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم ان کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں, آپ سیاست کرو, انتہا پسندی کا سیاست نہ کرو, نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرو, لسانی بنیادوں پہ, نفرت کی بنیاد پہ میرے شہر کو تقسیم ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. Thank you everyone. I think we're good. We've covered all the points. Thank you guys. Big Brain's Heartbeats. इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट. बाइट लो, लाइट लो.